دیکھیں گے یشوع کی کتاب اس کا دوسرا باب. یہ پورا چیپٹر ہم پڑھیں گے تاکہ ہم اس سٹوری کو حقیقی طور پر سمجھ سکیں. لکھا ہے خدا کے کلام میں سے یشوع کی کتاب دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے ہم باب کے آخر تک. تب نون کے بیٹے یشوع نے شتیم سے 2 مردوں کو چپکے سے جاسوس کے طور پر بھیجا اور ان سے کہا جا کر اس ملک کو اور یریحو کو دیکھو بھالو. چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور ایک کسبی کے گھر میں جس کا نام راہب تھا آئے اور وہیں سوئے. اور یریحو کے بادشاہ کو خبر ملی کہ دیکھ آج کی رات بنی اسرائیل میں سے چند آدمی اس ملک کی جاسوسی کرنے کو یہاں آئے ہیں. اور یریحو کے بادشاہ نے راہب کو کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو جو تیرے پاس آئے ہیں اور تیرے گھر میں داخل ہوئے ہیں نکال لا، اس لیے کہ وہ اس سارے ملک کی جاسوسی کرنے کو آئے ہیں. تب اس عورت نے ان مردوں کو لے کر اور ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے پر مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں کے تھے. اور پھاٹک بند ہونے کے وقت کے قریب جب اندھیرا ہو گیا وہ مرد چل دیے اور میں نہیں جانتی ہوں کہ وہ کہاں گئے. سو جلد ان کا پیچھا کرو کیونکہ تم ضرور ان کو جالو گی. لیکن اس نے ان کو اپنی چھت پر چڑھا کر سن کی لکڑیوں کے نیچے جو چھت پر ترتیب سے دھری تھی چھپا دیا تھا. اور یہ لوگ یردن کے راستہ پر پایابوں تک ان کے پیچھے گئے اور جو ہی ان کا پیچھا کرنے والے پھاٹک سے نکلے انہوں نے پھاٹک بند کر لیا. تب راہب چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یوں کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے اور تمہارا رعب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خداوند نے تمہارے آگے بحر کلزم کے پانی کو سکھا دیا اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سحون اور اوج سے جو یردن کے اس پار تھے اور جن کو تم نے بالکل ہلاک کر ڈالا کیا کیا کیا. یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے. سو میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ کہ چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے اور مجھے کوئی سچا نشان دو کہ تم میرے باپ اور ماں اور بھائیوں اور بہنوں کو اور جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لو گے اور ہماری جانوں کو موت سے محفوظ رکھو گے. ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہماری جان تمہاری جان کی کفیل ہوگی بشرط کہ تم ہمارے اس کام کا ذکر نہ کر دو. اور ایسا ہوگا کہ جب خداوند اس ملک کو ہمارے قبضہ میں کر دے گا تو ہم تیرے ساتھ مہربانی اور وفاداری سے پیش آئیں گے. تب اس عورت نے ان کو کھڑکی کے راستہ رسی سے نیچے اتار دیا کیونکہ اس کا گھر شہر کی دیوار پر بنا تھا اور وہ دیوار پر رہتی تھی. اور اس نے ان سے کہا پہاڑ کو چل دو تانا ہو کہ پیچھا کرنے والے تم کو مل جائیں اور 3 دن تک وہیں چھپے رہنا جب تک پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئیں. اس کے بعد اپنا راستہ لینا. تب ان مردوں نے اس سے کہا ہم تو اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام رہیں گے. سو دیکھ جب ہم اس ملک میں آئیں تو سرخ رنگ کے سوت کی اس ڈوری کو اس کھڑکی میں جس سے تو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باندھ دینا اور اپنے باپ اور ماں اور بھائیوں بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع کر رکھنا. پھر جو کوئی تیرے گھر کے دروازوں سے نکل کر گلی میں جائے اس کا خون اسی کے سر پر ہوگا اور ہم بے گناہ ٹھہریں گے. اور جو کوئی تیرے ساتھ
گھر میں ہوگا اس پر اگر کسی کا ہاتھ چلے تو اس کا خون ہمارے سر پر ہوگا، اور اگر تو ہمارے اس کام کا ذکر کر دے تو ہم اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو، تو اس نے ان کو روانہ کیا اور وہ چل دیے۔ تب اس نے سرخ رنگ کی وہ ڈوری کھڑکی میں باندھ دی اور وہ جا کر پہاڑ پر پہنچے اور 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے جب تک ان کا پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئے، اور ان پیچھا کرنے والوں نے ان کو سارے راستے ڈھونڈا پر کہیں نہ پایا۔ پھر یہ دونوں مرد لوٹے اور پہاڑ سے اتر کر پار گئے اور نون کے بیٹے یشوع کے پاس جا کر سب کچھ جو ان پر گزرا تھا اسے بتایا، اور انہوں نے یشوع سے کہا یقیناً خداوند نے وہ سارا ملک ہمارے قبضہ میں کر دیا ہے، کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے کھلے جا رہے ہیں۔ خدا کے کلام پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ خدا پاک تو میرے مددگار، میرے استاد، تو مدد کر تاکہ تیرے کلام کی افضل باتوں، میٹھی باتوں کو بیان کر سکے۔ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تو مدد کر، تو ساتھ دے، یسوع کے نام میں، آمین۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے راہب کی کہانی، راہب کے ایمان کی کہانی کو، راہب کی دلیری کی کہانی کو، راہب کے خدا پر، زندہ خدا پر بھروسے کی کہانی کو، اگر ہم کہیں راہب کے نے جو اقرار کیا کہ خداوند تمہارا خدا ہے، اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے، اس اقرار کی کہانی کے بارے میں دیکھیں گے۔ میرا مضمون ہے، ہمارا مضمون یہ ہوگا کہ شرمندگی کے گھر سے فضل کے گھر تک۔ ہم نے بائبل میں پڑھا کہ راہب جو ہے یہ یریحو کے ملک میں رہتی ہے، جو بڑا مضبوطی سے بند تھا، جس کے گرد ایک موٹی دیوار، کئی رتھ اس دیوار کے اوپر بیک وقت چل سکتے تھے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ایک قصبی، ایک پروسٹیٹیوٹ ہے، لیکن یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح وہ عورت جو غلط کام کرتی، جو بدن کو بیچتی ہے، شرمندگی کے اندر، شیم کے نیچے، گناہ کے نیچے ہیں، کس طرح اس کا ایمان، اس کا اقرار زندہ یہوہ پاک خدا پر جب لاتی ہیں تو کس طرح وہ اور اس کی فیملی جو ہے وہ سیف رہتی ہیں۔ کس طرح میں اور آپ اپنے خاندانوں کو ایمان سے، دلیری سے اور لہو کے نیچے یسوع کے لے کر، سلیب کے نیچے لے کر ایک محفوظ خاندان ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ کے بعد یشوع ان کو ملا ہے، جس کو ہم یشوع بھی بولتے ہیں۔ یہ نیا کمانڈر ہے اور اب اس کی ذمہ داری ہے، اور پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ بھی رہوں گا، جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ اور خدا نے سے کہا آج کے بعد، موسیٰ کے بعد تو لیڈ کرے گا، تو کمانڈ کرے گا، تو جو ہے وہ جنرل ہوگا اسرائیل کا۔ اور یشوع جو ہے وہ وعدہ کی سرزمین میں لے کر جانے والا بنا، وہ کمانڈر بنا جو قوم اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر گیا، جس کے بارے میں خدا نے بتایا تھا، خدا نے دینے کے بارے میں ان کو کہا تھا۔ ابھی یہ راستہ میں ہے، یردن ہے، اس کے بعد یریحو ہے، اور جو مضبوطی سے لکھا ہے بند تھا، اور اس کے بعد ای اور آگے وہ وعدہ کی سرزمین جہاں پر اسرائیلیوں کو جانا تھا، وہ بہت اپنی منزل کے قریب آ گئے تھے، اور ایک بڑا شہر وہاں پر موجود ہے جس کو انہوں نے فتح جس پر حاصل کرنی تھی، اور یشوع کو لیڈ کرنا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ یشوع جو ہے وہ 2 جاسوسوں کو بھیجتا ہے کہ وہ جائیں اور جا کر جاسوسی کریں اس ملک یریحو کی۔
کہتا جاؤ اور اس ملک کو دیکھو بھالو، اور وہ 2 جاسوسوں کو جو ہے اس ملک کو یریحو کو دیکھنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس ملک یریحو کے گرد ایک موٹی دیوار ہے، بڑی دیوار ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں جاسوس جو ہیں یہ راہب کے گھر میں پہنچتے ہیں، اور راہب کا گھر جو ہے اسی یریحو کی بڑی موٹی دیوار کے اوپر ہے، اور یہ اتفاق کہہ لیں، خدا کا انتظام کہہ لیں، بے شک یہ خدا کا انتظام ہے، یہ اسی کے گھر میں جاتی ہیں، اور جس کا نام راہب ہے، اور راہب جو ہے یہ ایک کسبی ہے، یہ ایک فاحشہ ہے، ایک بدن بیچنے والی ہے، پر اس کا ایمان بڑا زبردست ہے۔ یہ ایک پروسٹیٹیوٹ ہے جس نے اپنی ساری زندگی اس کہانی کے شروع ہونے تک اس نے اپنی ساری زندگی جو تھی گناہ میں گزاری تھی، بدی میں گزاری تھی، بدن بیچنے میں گزاری تھی، روپے کے لیے گزاری تھی، اپنے بدن کو خوش کرنے کے لیے گزاری تھی، لیکن اس واقعے کے بعد، ان جاسوسوں کے آنے کے بعد اس کی زندگی بدل گئی، اور اس نے ایمان سے اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ کیا۔ یہ سمجھ گئی یہ 2 جاسوس جو اسرائیل سے آئے ہیں یہ کون ہے، یہ سمجھ گئی یہ زندہ خدا کو ماننے والے ہیں، اور ہم نے یہ پڑھا بھی، اس کا اقرار بہت زبردست ہے۔ اگر ہم نامی آیت سے پڑھیں، وہ ان مردوں کے پاس جاتی ہے اور ان سے گفتگو کرتی ہے، کہتی ہے مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، مجھے علم ہے، میرے اندر یہ بات ہے کہ خداوند نے یہ ملک جو ہے تمہیں دے دیا، اور ابھی یہ ملک خداوند نے نہیں دیا تھا، اس عورت کا ایمان دے کہ ہاں یہ ایک بدکار عورت ہے، ہاں یہ ایک فاحشہ عورت ہے، لیکن اس کا ایمان بہت مضبوط ہے۔ کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ خداوند یہ ملک تم کو دے دیا ہے، کہتی تمہارا روب ہم لوگوں پر چھایا ہوا ہے، اس ملک کے سب باشندے پہلے ہی، تم ابھی آئے نہیں ہو، تم نے ابھی حملہ نہیں کیا، پہلے ہی تمہارے آگے کھلے جا رہے ہیں، فتح تمہاری ہے، ہمیں تو پہلے ہی شکست ہو گئی ہے، ہمارے سورما، ہماری اسٹریٹجی، ہماری حکمت عملی، ہمارے جنرلز، ہمارے سپاہی، ہمارے فوجی، ہماری عوام، ہمارے لوگ پہلے ہی تمہارے آگے ڈھیر جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اور کہتی ہیں ہم نے سن لیا ہے جب تم مصر سے نکلے تو خداوند نے تمہارے آگے بحر کلزم کے پانی کو سکھا دیا۔ ہاللیلویا۔ کہتی میں نے سن لیا ہے، ہم نے پہلے ہی سن لیا ہے تمہارا خدا کون ہے، تمہارے خدا نے کس طرح جب تم مصر سے نکلے کلزم کے پانی کو 2 ٹکڑے کر دیا، ہم پہلے ہی جانتے ہیں تمہارا خدا کون ہے۔ تم نے اموریوں کے بادشاہ، دونوں بادشاہوں سیون اور اوج سے کیا کیا، تم نے ان کو بالکل ہلاک کر ڈالا۔ میں جانتی ہوں، ہمارے لوگ جانتے تمہارا خدا کون ہے، اور ہمارے تو دل پہلے ہی پگھلے ہوئے ہیں، ہمارے تمہارے باعث، تمہارے خدا کے باعث، اس عظیم خدا کے باعث پہلے ہی کسی شخص کے اندر جان باقی نہیں رہی، کیونکہ خدا تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ جان گئی اسرائیل کا قدوس کون ہے، تمہارا خدا ہی آسمان کے اوپر آسمان کا نیچے زمین کا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم جان گئے ہیں، ہم نے سن لیا ہے تمہارا خدا کون ہے۔ ہاں ہم کسی دیوتا کو مانتے ہیں، ہاں ہم کسی آئیڈل کی ورشپ کرتے ہیں، ہاں ہمارا بھی کوئی فیتھ ہے، ہاں ہم بھی کسی کے آگے جھکتے ہیں، پر جو ہم نے سنا ہے وہ فرق ہے۔ ہمارا خدا خدا نہیں ہے، تمہارا خدا عظیم خدا ہے، تمہارا خدا اوپر آسمان کا نیچے زمین کا خدا، وہ ریئل گاڈ ہے، وہ ورشپ کے لائق ہے، وہ ستائش کے لائق ہے، جس نے کلزم کو 2 ٹکڑے کیا، جس نے چٹانوں میں سے پانی دیا، جو دن کو بادل تمہارے اوپر رہتا ہے، جو آسمان سے مان تمہارے لیے برساتا، وہی اوپر آسمان کا خدا، وہی نیچے زمین کا خدا ہے، جو آگ کا ستون بن کر رات کو تمہاری مدد کرتا، رہنمائی کرتا، اور جنگلی جانوروں سے تمہیں بچاتا، دشمن سے تمہیں محفوظ۔ تمہارا خدا ہی عظیم خدا۔ ہم نے سنا ہے تمہارے بارے میں، ہم نے سنا ہے تمہارے خدا کے بارے میں، وہی اوپر آسمان کا اور
نیچے زمین کا خدا ہے۔ چرچ آج تیرے اور میرے خدا کے بارے میں لوگ کیا جانتے ہیں؟ تیرے اور میرے خدا کے بارے میں میری اور تیری زندگی سے وہ کیا سنتے ہیں؟ تیرے اور میرے ایمان سے کیا میرے اور تیرے خدا کا، بائبل کے خدا کا پتہ چلتا ہے؟ کیا تیری اور میری گواہی سے، تیرے اور میرے رہنے سے، تیرے میرے رہنے سہنے سے، تیرے میرے اٹھنے بیٹھنے سے، تیرے میرے چلنے پھرنے سے، تیری کردار سے، میرے کردار سے ہمارے عظیم خدا کا پتہ چلتا ہے؟ ہم نے تمہارے بارے میں، تمہارے خدا کے بارے میں سن لیا ہے کہ تمہارا خدا کون ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کا کلام۔ اس نے سنا اور وہ ایمان لائی۔ پورا یریحو شہر، ملک ایک طرف تھا، اور رہب جو بد کردار عورت ہے اس کا ایمان ایک طرف۔ اور ہم نے اس پورے باب میں پڑھا کہ وہ اور اس کے فیملی اس کے ایمان کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ بچ گئی۔ وہ جو شرمندگی کا گھر تھا وہ فضل کا گھر بنا۔ وہ جو شرمندگی لائی تھی عورت اپنی فیملی کے لیے، اپنے باپ کی فیملی کے لیے، وہ جسم بیچتی تھی، ڈیفینیٹلی وہ ایک خوبصورت عورت ہوگی۔ وہ بدن بیچتی ہے، وہ بدن کا کاروبار کرتی ہے، وہ اپنی ماں کے لیے شرمندگی کا باعث، وہ اپنے باپ کے لیے شرمندگی کا باعث، وہ اپنے بچوں کے لیے شرمندگی کا باعث، وہ اپنی فیملی کے لیے شرمندگی کا باعث۔ لیکن جب اس نے خدا کے بارے میں سنا، وہ ایمان لے آئی، وہی شرمندگی سے اس کا گھر فضل کا گھر بن گیا۔ وہ ایمان والی شخصیت بن گئی، باکردار شخصیت بن گئی، اور اس نے اپنی فیملی کو بچا لیا اور شیم کو دور کیا۔ آپ وہ آج ہو سکتے ہیں جو اپنی فیملی کے لیے، شاید آپ کی فیملی میں کسی بات کی وجہ سے آپ تھے وہ وجہ، یا گھر کا کوئی فیملی ممبر تھا جو شرمندگی کا باعث تھا، لیکن میں اور آپ یسوع کے لہو کے وسیلے اس شیم کو دور کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ اسے پتا تھا اب آئندہ ہماری باری ہے۔ وہ ٹائم سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے اسرائیلی آئیں گے اور آگے ہمارا شہر ہے، ملک ہے، وہ اس کو اب تباہ کر دیں گے۔ وہ جانتی ہے، وہ سمجھتی ہیں وقت قریب آ رہا ہے، اس ملک پر، میرے ملک پر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ میں اور آپ کیا جانتے ہیں؟ بائبل کے مطابق یسوع جلد آ رہا ہے۔ خداوند کی آمد بائبل میں لکھا نزدیک ہے، لیکن خداوند کی آمد قریب ہے۔ کیا میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میری اور آپ کی تیاری کیا ہے؟ میری اور آپ کی اپنے خاندان کے لیے فکر کیا ہے؟ اس عورت نے مردوں سے کہا میں نے تم پر مہربانی کی ہے، اب تم یہ کرنا، مجھے پتا ہے ہم تو پہلے ہی بھولے جا رہے ہیں، ہمارے اندر تو پہلے ہی جان باقی نہیں رہی، اور مجھے پتا ہے یہ ملک خدا نے تم کو دے دیا ہے، لیکن تم مجھے کوئی سچا نشان دو۔ میں نے تم پر جو مہربانی کی ہے، تم میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو۔ میں نے تمہیں سیو کیا ہے، تم مجھ پر، میرے باپ کے گھرانے کو تم سیو کر دینا، اور مجھے کوئی سچا نشان دے دو، اور ہمیں ہماری جانوں کو سلامت بچا لینا، ہماری جانوں کو تم موت سے محفوظ رکھنا، کیونکہ مجھے پتا ہے ملک خدا نے تمہیں پہلے دی۔ میں اور آپ کیا جانتے ہیں؟ اگر میں اور آپ گناہ میں مر گئے، میرا اور آپ کا بھائی، میری اور آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی شخص، رشتہ دار اور دوستوں میں سے، خاندان میں سے کوئی بھی گناہ میں مر گیا، وہ ٹائم آ رہا ہے، مسیح جلد آ رہا ہے، مسیح کی قیامت قریب ہے۔ اگر کوئی مر گیا، اگر کوئی رہ گیا، میں اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ راہب کو پتہ تھا اسرائیلی جلد آ رہے ہیں، مجھے کوئی نشان دو، مجھے کوئی سچا نشان دو۔ ہاں میں نے اپنی زندگی جس طرح بھی گزاری، پر اب مجھے اپنی فیملی سیو چاہیے، اب مجھے اپنا خاندان سیو چاہیے، میں اپنے گھرانے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ماضی میں، میں نے گزرے سالوں میں کچھ ان کے لیے نہیں کیا، میں شرمندگی کا باعث، میں گناہ کا باعث، میں ندامت کا باعث تھی، پر اب ٹائم آ گیا ہے میں اپنی فیملی کے لیے کچھ کروں۔ میں اور آپ اپنی فیملی کے لیے کیا کریں گے؟ میں اور آپ ان کی نجات کے لیے کیا کریں گے؟ میں اور آپ ان کو سیو کرنے کے لیے، میں اور آپ ان کو نجات دہندہ سے بلانے کے لیے کیا کریں گے؟ راہب ایک سوال میرے اور آپ کے سامنے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اس کے گھر، اس کا جو گھر تھا اس نے اس کو بچانا تھا، اس کی جو فیملی تھی اس کو اس نے بچانا تھا۔ افسوس آج ہمارے حالات فرق ہو گئے ہیں، ہمیں صرف اپنی فکر ہے اور اپنی فیملی کی فکر نہیں ہے۔ طلاق کے ریشو پاکستان کے اندر، مسیحی کمیونٹی کے اندر بڑھ رہی ہیں، ہماری شادیاں بکھر رہی ہیں، طلاق ہو رہی ہے۔
ہمارے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں، عدالتیں ہمارے مسائل سے بھری ہوئی ہیں، چرچ کے مسائل ہیں، چرچ کی زمین اور جائیداد کے مسائل ہیں، شادیاں برباد، نشے نے نوجوانوں کو برباد کر دیا ہے، روایتوں نے ہمیں اور سیاست نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ ٹائم ہے کہ میں اور آپ اپنی فیملی کے لیے کھڑے ہیں، دعا کریں، جھک جائیں۔ راحب نے اس وقت جو اس کے پاس تھا، اس نے اس کو ریز کیا، اس نے سنا تھا ان کا خدا کون ہے، وہ بچا سکتا ہے۔ اس نے اس ایمان کو جو ان کے خدا کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں سن کر اس کے اندر پیدا ہوا تھا، اس نے اس کو پش کیا، اس ایمان نے اس کو ابھارا اور اس نے دلیری کی۔ حالانکہ اس کے ملک کے بادشاہ حاکم اگر انہیں علم ہو جاتا تو وہ اس کی فیملی کو ختم کر سکتے تھے، لیکن ایمان ہمیں شیروں کی مانگ کے جانے کے لیے بھی تیار کر دیتا ہے۔ ایمان آگ کی جلتی تیز بھٹی میں بھی جانے کے لیے ہمیں تیار کر دیتا ہے۔ ایمان جو ایک دن میری اور آپ کی تعریف، عزت اور جلال کا باعث ہوگا، پطرس کے خط کے مطابق ایمان ہمیں کھڑا کر دیتا ہر دکھ سہنے کے لیے۔ تنگی، بھوک، افلاس، لیکن لوگوں نے ایمان نہیں چھوڑا، عورتوں نے مردوں کو دے دیا، آرے میں چیلے گئے، ایمان نہیں چھوڑا۔ جب جو میرے اور آپ کے پاس قیمتی چیز ہے، جو مجھے اور آپ کو بچا سکتا ہے اور خدا ہم پر فضل کر سکتا ہے، ایمان کے ذریعے ایمان رکھیں یسوع مسیح پر، وہ ہوا ہے، اس کا لہو میرے گھر کو، اس کا لہو میرے خاندان کو، اس کا لہو ہمیں سیو کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ ہماری طلاق کے مسئلے، ازدواج کے مسئلے، ہمارے بچوں کے مسئلے، نشے کے مسئلے، بدن کا کاروبار، زناکاری، حرام کاری ہو رہی ہے، صرف ہمارا ایمان ہمیں ہماری شرمندگی کو دور کر کے خدا کے فضل کو ہم پر لا سکتا ہے۔ وہ فاحشہ تھی، بدکار عورت تھی، پر ایمان رکھتی تھی۔ آج افسوس کی بات، ہم چرچ ہیں پر ایمان نہیں ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں نے یہ غلط کام کیا، فلاں نے یہ غلط کام کیا، اور ہم کلیسیا کہلاتے ہیں، ہم چرچ کہلاتے ہیں، ہم غیر زبانیں بولتے ہیں، ہم خدا کی میز میں شامل ہوتے ہیں، پر ایمان نہیں ہے۔ یہ فاحشہ پر ایمان رکھتی ہے، یہ بدکار عورت، لیکن اس نے اپنی فیملی کی فکر کی، اسے پتا تھا کون حفاظت کر سکتا ہے، اسے پتا تھا میرے گھر کو بڑا خطرہ کیا ہے۔ اور اس نے یریحو کے حکومت سے اس نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ اس بات کے لیے، دکھ سہنے کے لیے، ایون وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ بادشاہ اس وقت اگر پتہ چل جاتا ہے اس کے جاسوسوں کو ٹھہرایا تو بادشاہ اس کو سزا دے سکتا، قتل کر سکتا، لیکن اس نے اپنی فیملی کے لیے اپنی زندگی بھی خطرے میں دے دی، اور اس نے اس جنگ کا ایک طرح سے کہہ لیں، یہ اسپرچل فائٹ، یہ اسپرچل وارفیئر اس نے شروع کر دی۔ کوئی بات نہیں ہے، مجھے میری فیملی سیف چاہیے، مجھے میرے بچے سیف چاہیے، مجھے میرے باپ کا خاندان سیف چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو میں یہ کروں گا۔ اگر جنگ ہے تو پھر جنگ صحیح، اگر روحانی جنگ ہے، اور اے چرچ میں اور آپ بھی سمجھے، اگر مجھے اور آپ کو جنگ کرنی پڑے، اگر مجھے اور آپ کو دعا میں ٹھہرنا پڑے، اگر مجھے اور آپ کو روزے میں ٹھہرنا پڑے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اگر جنگ ہے تو پھر جنگ صحیح، ہم جنگ لڑیں گے اور ہم راحت کی طرح ایمان رکھیں گے اور کہیں گے خداوند میرے بھائی، میری بہن، میرے خاندان پر فضل کر، رحم کر اور ہمیں بچا دے۔ یہ ٹائم ہے چرچ، ہم اینڈ ٹائم کے اندر ہیں، ہم اسی کی آمد کے قریب ہیں، وہ وقت نزدیک آ رہا ہے، چرچ اٹھایا جانے والا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی فیملی کے لیے فائٹ کرنی ہے اور روحانی ہتھیاروں کو اٹھانا ہے، پہننا ہے انہیں، اپنے گاؤں کے لیے، شانتی نگر کے لیے، شانتی نگر کے نوجوانوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، شوہر اور بیوی مل کر اپنے بچوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے۔ یہ ٹائم ہے ہم ایک پیج پر آ جائیں اور راحت کی طرح پوری فیملی کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیں اور سود کی ڈوری کو لٹکا دیں جو میری اور آپ کی سیفٹی کی نشانی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے اندر ایمان تھا، اس کے اندر کچھ فرق چیزیں
بن رہی تھی، اس کے اندر کچھ فرق ہو رہا تھا جب سے وہ جاسوس اس کے پاس آئے تھے، بلکہ میں یہ کہوں گا جب سے اس نے زندہ اسرائیل کے خدا، بائبل کے خدا کے بارے میں سنا تھا، اس کے اندر کچھ ہو رہا تھا، اور شاید میں کہوں گا وہ انتظار کر رہی تھی اور کہ وہ آئیں کہیں اور میں ان سے ملوں، اور خدا نے ایک انتظام اس کے لیے کیا، اس نے سنا تھا اور اس کا اقرار بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ شاید ویٹ کر رہی تھی، اس نے کہا اوکے جو میری پرانی زندگی تھی وہ ختم، میں فائشہ تھی ختم، میرا ماضی کیا تھا نو پرابلم، اس نے ابلیس کو، اس نے اگلے آنے والے حالات کو، اپنے ماضی کو یاد نہیں اس نے کیا، اسے پتا تھا میرا ماضی جو بھی ہے پر آئندہ سے میں فرق زندگی گزاروں گی، پہلے میں بدکاری کرتی رہی، پہلے میں زنا کرتی رہی، میرا پاس جو بھی ہے پر میرا فیوچر، میرے خاندان کا فیوچر فرق ہوگا، ہاللیلویہ۔ میں نے اور آپ نے شاید بدی میں زندگی گزاری، گناہ میں آپ نے زندگی گزاری، آپ زنا کاری میں زندگی، حرام کاری، لالچ میں، شہوت پرستی میں، کسی بھی طرح آپ نے زندگی گزاری، اپنے اندر ایک فیصلہ کیجیے میرا مستقبل آئندہ فرق ہوگا، جو میں نے ماضی میں کیا اوکے، جو مجھ سے ہو گیا اوکے، لیکن آگے کو میں ایسے نہیں جیوں گا، زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہوگا، ہاللیلویہ۔ آئندہ وہ ایک طرح سے کہہ رہی تھی میں مردہ تھی لیکن اب میں زندہ ہو گئی ہوں، میں کھو گئی تھی لیکن اب خدا نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے، میں پہلے ایسا تھا میں اب ایسا نہیں ہوں، آئندہ میں فرق زندگی، ڈسٹنکشن والی زندگی جو ہے وہ گزاروں گا، اور یہ اس نے فیصلہ کیا آئندہ میں ایسی نہیں رہوں گی، میں جو بھی تھی یہ میرا ماضی تھا، میں نے جو بھی بدکاریاں کی یہ میرا ماضی تھا، میں نے جو بھی کمیاں تھی یہ میرا ماضی تھا، میرا فیوچر یہ ہے، میرا خداوند میرے ساتھ ہے اور میں راست باز ہوں، میں راست بازوں کی جماعت میں ہوں، مجھے خدا نے لائق کیا ہے، مجھے خدا نے چنا ہے، ہاں پہلے گنہگار تھا، ہاں پہلے بدکار تھا، پر اب میں راست باز ہوں، شاہی کائنوں کا فرقہ ہوں، بلایا ہوا ہوں، خدا کی امت ہوں، خدا کا خاص میں چنیدہ ہوں۔ وہ تھی اپنی فیملی کے لیے اور ایمان رہے، اس نے دلیری کی، اس نے زندہ خدا پر بھروسہ رکھا، وہ ایمان لائی کہ یہود کے بارے خدا کا یہ منصوبہ کہ یہ برباد ہونے کو ہے، اور وہ خدا کے پروگرام کے ساتھ مل گئی۔ دو جاسوس اس کے پاس خدا کا مقصد لے کر آئے تھے، رات میں ان کو چھپایا، چھت پر ہم کہانی سے واقف ہیں، اور انہوں نے بھی سنا تھا کہ اسرائیل، وہ کہتی ہے کہ سب کے جو ہے جیسے جان ہی نہیں رہی ہے ان کے اندر، لیکن کوئی اور ایمان نہیں لایا، رہا ایمان لائی، وہ خدا کے پروگرام کے ساتھ مل گئی۔ میں اور آپ کتنا پادری کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، کنونشن ہم کتنے آتے ہیں کنونشن ارینج کرانے کے لیے، آئیں خدا کے کام کے ساتھ مل جائے، خدا آپ کو نہ صرف آپ کو آپ کی فیملی کو برکت دے گا، پاسٹر کے ساتھ ملے، یوتھ سیمینارز کروائیں، آپ روپیہ دے سکتے ہیں، روپیہ دیں، آپ جسم کے طور پر مدد کر سکتے ہیں، میں کرسیاں لگاؤں گا، میں فلاں کروں گا، آئیں ارینج کریں، خدا کے پروگرام میں مل جائیں، خدا کے ایجنڈے کو اپنا ایجنڈا بنا لیجئے۔ راہب خدا کے ایجنڈا کے ساتھ مل گئی، اس نے ان کو چھپایا اپنے گھر میں جو بھی تھی اوکے، میرا ماضی جو بھی تھا اوکے، پر آئندہ میں خدا کے لیے خدمت کروں گی، آئندہ میں خدا کے ایجنڈے میں ہوں گی، آئندہ میں بھی اس کے لیے کام کروں گی، آئندہ میں بھی کنونشن میں انتظام کروں گا، آئندہ میں سیمینار ارینج کروں گا، میں شانتی نگر کے اندر یوتھ پروگرام، یوتھ کنونشن، یوتھ فیسٹیول کرائیں گے، ہم سنڈے اسکول کے پروگرام کروائیں گے، ہم اپنے گاؤں کی یوتھ کو، ہم اپنے گاؤں کے سنڈے اسکول کو اوپر لے آئیں گے، اور ہم خدا کے ایجنڈے میں ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ اس نے کہا مجھے میری فیملی سیو چاہیے، میں میرے باپ کا گھرانا، میں نے تم پر مہربانی کی ہے، مجھے کوئی سچا نشان بتاؤ، مجھے بتاؤ، مجھے گارنٹی دو۔ اور میں اس کو جب پڑھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا وہ کہہ رہی ہے پہلے مجھے گارنٹی دو، I'm sure about my family، میں اپنی فیملی کے لیے پورے یقین میں سمجھ رہی ہوں کہ میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں، مجھے پتا ہے، مجھے بس یہ پتا ہے، مجھے میری فیملی سیو چاہیے، مجھے میرے بھائی میرے بچے سیو چاہیے، مجھے میرے باپ کا گھرانہ سیو چاہیے، بس مجھے، اور اس کے لیے تم مجھے نشان دو پلیز، تم یہاں سے جانا نا، ایسے مجھے لگ رہا ہے جیسے کہہ رہے تم پہلے مجھے کچھ سچا نشان دو، میں نے مہربانی کی، تم بھی مجھ پر مہربانی کرو گے، تو میرے باپ ماں بھائیوں بہنوں جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لو گے، ہماری جانوں کو محفوظ رکھو گے۔ وہ اپنی فیملی کے بارے میں فکر مند تھی، اپنے خاندان کے بارے میں فکر مند تھی،
وہ پریشان تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا بھائی جب تم آنا اور ہماری فیملی کو بھی ساتھ لے جانا، اور دیکھو میں نے تمہیں چھپایا ہے، میں نے تمہاری مدد کی ہے، مجھے نہ کوئی جب اسرائیل میں پہنچیں گے تو وعدہ کے ساتھ میں تو مجھے کوئی کرسی دے دینا، مجھے کوئی پوزیشن دے دینا۔ آج لوگ پوزیشن کے پیچھے گئے، ٹائٹلز کے پیچھے پڑے ہوئے، سینئر پاسٹر، فلاں پاسٹر، ریورنڈ، یہ وہ، اچھا یہ ہونا چاہیے ساتھ، لیکن ہم اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ مجھے وہاں سے ٹائٹل مل جائے گا، میں وہاں پر یہ ہو جاؤں گی، میں وہاں پر نو، اس نے کرسی نہیں مانگی، اس نے پیسہ نہیں مانگا، اس نے شہرت نہیں مانگی، اس نے کوئی پوزیشن نہیں مانگی، اس نے کوئی پیسہ نہیں مانگا، اس نے ایک ہی چیز مانگی، مجھے میرے باپ کا خاندان، بھائی بہنوں کا خاندان سلامت چاہیے۔ کتنی دفعہ کئی لوگ ہمیں بہت بدکار، بہت غلط نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے جو میری اور آپ کی ورشپ سے سامنے آئے گا۔ جو خدا نے اسرائیل کے ساتھ کیا تھا اس کو سن کر یہ ایمان ہے، جو خدا آج میری اور آپ کی زندگی میں کرے گا جب میں اور آپ اس کے لیے اویلیبل ہوں گے اور ہمارے دل میں خدا عظیم کام کرے گا، دنیا سنے گی۔ ایسے کئی بدکار، ایسے کئی زناکار، ایسے کئی حرامکار، کئی شراب نکالنے والے، کئی جادوگر آئیں گے اور کہیں گے ہم نے تمہارے خدا کے بارے میں سنا ہے، تم جب کھڑے ہوئے تمہارے خدا نے تمہیں استعمال کیا، تیری وجہ سے جو خدا نے تمہارے ساتھ کیا ہے ہم ایمان لاتے ہیں، ہم نے تمہارے خدا کے بارے میں سنا ہے۔ میرے اور آپ کے خدا کے بارے میں پھر اس کو دوہرا رہا ہوں، لوگ کیا سنتے ہیں؟ تیری میری گواہی کیا ہے؟ تیرا میرا کردار کیا ہے؟ تیرے میرے اندر کیا بات ہے جو تیرے اور میرے خدا کو دنیا کے سامنے پیش کرے گی؟ مجھے پتا تھا پیسے سے زندگی تو بن جائے گی، بزنس تو چل جائے گا، گھر نہیں بچے گا۔ بھوکے رہنے لیکن اپنی فیملی کو بچا لو، جھوٹ نہ بولے، بھوکے رہ لیں آٹے کے لیے، راشن کے لیے، فوڈ پیکٹ کے لیے، جھوٹ نہ بولیے، بھوکے رہ لیں لیکن ایمان اپنا نہ چھوڑیے۔ آج ہمارے بچوں کو ایمان کی ضرورت ہے، ہمارے بچے دیکھیں بھوک ہے لیکن ہم نے دعا کی ہے، ہمارے بڑوں نے پریئر کیا، خدا نے مہیا کیا، خدا نالا بھی سوکھ جائے قوموں کو بھیج دے گا ایلیا کے لیے، کسی بیوہ کے ذریعے کھلا دے گا، خدا تیرا اور میرا انتظام کرے گا، وہ انتظام کرنے والا ہے۔ اور اس نے کہا تم بھی بعد میں آئے، میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے اور مجھے کوئی سچا نشان دو، مجھے کوئی سچا نشان دو، ایسے نہیں میں تمہیں جانے دوں گی۔ خدا نے منہ سے کہا تھا طوفان آئے گا، میں زمین کو ختم کرنے کو ہوں، خدا نے آگ دی، خدا نے کشتی دی، اور خدا نے ایک بات کہی نہیں برسے گا، تو تیری فیملی کہاں پر ہو؟ اندر ہو، تو تیری فیملی کہاں پر ہو؟ اندر ہو، کشتی کے اندر، باہر نہیں، تمہاری اپنی مرضی نہیں۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ اس کے بارے میں آگے لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں ہے، کوئی بھی بات میرے خیال میں نزدیک نہیں پہنچے گی۔ شرط یہ ہے حق تعالیٰ کے پردہ کے نیچے آنا ہے۔ طوفان آئے گا، می برسے گا، لیکن تو تیری فیملی نوح کشتی کے اندر ہوں گے۔ جو کشتی کے باہر ہوگا اس کی ذمہ داری نہیں۔ اور جاسوسوں نے کیا کہا راہب سے، یہ سرخ رنگ کے سوت کی اس ڈوری کو لے اور اس کھڑکی میں جس سے تو ہم کو نیچے اتارا ہے باندھ دینا۔ اپنے باپ، اپنی ماں، بھائیوں، بلکہ باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس اس گھر میں جمع کر رکھنا، پھر جو کوئی تیرے گھر کے دروازوں سے نکل کر جائے گا اس کا خون ہم پر نہیں ہے، جو اندر ہوگا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سرخ رنگ کے سوت کی ڈوری کو لٹکا دینا کھڑکی سے، اسی کھڑکی سے جہاں سے تو نے ہم کو نیچے اتارنا ہے اسی کھڑکی میں تو اتار دینا، تیری فیملی سیف رہے گی، تیرے باپ کی فیملی، تیری ماں، بہن اور بھائی، بلکہ تیرے باپ کے سارے گھرانے کو تو یہاں جمع کر لینا، تو کشتی کے اندر رہنا۔ خدا ایک ترتیب دیتا اور خدا ہمیں اصول قواعد واپس دیتا ہے، کس طرح ہم سیو ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم بچ سکتے ہیں، کس طرح ہم نجات پا سکتے ہیں، کس طرح ہم شفا پا سکتے ہیں، کس طرح میں اور آپ رہائی پا سکتے ہیں۔ تمہاری مرضی نہیں،
یہ سود کی ڈوری جو ہے یہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ سود کی ڈوری تم نے کیا کرنی ہے، یہ سود قرآن کے سود کی ڈوری تم نے کیا کرنی ہے، اس کو کھڑکی میں سے لٹکا دینا. یہ خدا کا اصول ہے، یہ خدا کا طریقہ ہے. تم نے اس کو کھڑکی میں کیا کرنا ہے، لٹکا دینا ہے. رام نے کہا ٹھیک ہے، میرے سارے اندر ہوں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا، میرے سارے اندر ہوں گے. میں تمہیں یقین دلاتی ہوں. آر یو شور راہب؟ شاید وہ کہتے ہوں گے راہب آ کے دیکھو، راہب جو تیری فیملی کے اندر ہوں گے، ہم اس قرآن کے سود کی ڈوری کو دیکھیں گے، جو اندر ہوں گے وہ بچیں گے، جو باہر ہوگا اس کا زمانی. کیا تو پوری یقین ہے کہ شور ہے؟ اس نے کہا ہاں آئی ایم شور. میں اپنی فیملی کو اندر لے کر آؤں گی، میں اپنے خاندان کو، میں اپنے باپ کے سارے گھرانے کو میں اندر رکھوں گی، میں انہیں جمع کروں گی. آج ٹائم آ گیا چرچ، میں اور آپ اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں اور انہیں ایک جگہ جمع کریں اور دعا میں ٹھہریں. حق تعالیٰ کے پردہ میں دے رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا ان کی کیا کریں گے، عبادت کریں گے. بے شک میں نے برے سال گزاری پر میں ایمان رکھتی ہوں میرے سارے اندر ہوں گے. ہاللیلویا. میں نے بدن کو خوش کرنے میں وقت گزارا، میں نے اپنی خوشی کی طرف دھیان دیا پر میرے سارے اندر ہوں گے. یہ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں. راحت کی کہانی، اس سے پہلے کہ ہم سرخ رنگ کے سود کی ڈوری کی طرف آئیں، راحت کی کہانی سے نکل باتیں تو کچھ میں نے دہرائی بھی ہیں، پہلے بھی کہیں میں دوبارہ دہراؤں گا. کچھ سبق ملتے ہیں. پہلی بات، it doesn't matter کہ میرا اور آپ کا ماضی کیا ہے. میں نے جو کچھ بھی کیا ہے، آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے، خدا اسے معاف کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی وہ بھول جائیں. ہم اقرار کریں جو کچھ بھی راہب نے کیا تھا، اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا، وہ زندہ یہوہ پاک خدا پر ایمان لائی اور اس نے اس گھڑی فیصلہ کیا میں ان کو یہاں پر رکھوں گی، بچاؤں گی جاسوسوں کو، اور اس کے بعد میں یہ سرخ رنگ کے سود کی ڈوری لٹکاؤں گی اور میں، یہ اس کا فیصلہ تھا، اپنی فیملی کو بچاؤں گی. ڈزنٹ میٹر بیک گراؤنڈ کیا ہے، بدی کی، زناکاری کی، خدا سے دور تھے، اس کی طرح ایک کسبی تھی، اخلاقی بد کردار، کرپٹ تھی، اس کا نام، اس کی جو فیم ایکسکیوز می، اس کی شہرت تھی وہ بری تھی. یہ بدن کا کاروبار کرتی، پیسے لیتی ہیں، شرمندگی کا باعث فیملی کے لیے. لیکن اس نے کہا آج میں فیصلہ کرتی ہوں میں کیا کروں گی. میں اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتی ہوں کہ وہی بچا سکتا ہے. آج بھی کہیں نہ کہیں ہم بدن کو خوش کر رہے ہیں اس عورت کی طرح، لیکن جیسے اس نے فیصلہ کیا، آئیں فیصلہ کریں بس اٹس انف، ختم، انف از انف. اب سے میں فرق زندگی گزاروں گی، اب سے جو ہو چکا میں اس کی طرف دھیان، میں اب سے خدا کے ساتھ زندگی گزاروں گی. بدن کو خوش کرتے، زنا کری بدن کا کام، حرام کری بدن کی، جادوگری بدن کے لیے، فیم کے لیے، شہرت کے لیے، لالچ اور پیسے کے لیے، بدن کو خوش، شہرت کے لیے. ایکٹرس کیا کرتی ہیں، ایکٹرس کیا کرتے ہیں، بدن کو خوش کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، لالچ ہے، پیسہ ہے، نشہ بدن کے لیے لوگ جو کر رہے ہیں. بدن کو خوش کر، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے. خادموں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، انوائنٹنگ کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، نبوتوں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، پلپٹ کے خلاف آج باتیں کی جا رہی ہیں، خدا کے کام کے خلاف، پادریوں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں چرچ، پلیز آپ خدا کے کام کے خلاف جائیں. پاسٹ سے کریں اور فیوچر آگے اپنا دیکھیں، خدا کے کام کے ساتھ مل جائیں. پہلے اس کی زندگی کیا تھی، خدا نے اس کو عزت بھی دی، خدا نے اس کو ایک نام بھی دیا، اور وہ نام کیا ہے. اگر متی کی انجیل کو اگر ہم پڑھیں، متی کی انجیل کے پہلے باب کو نسب نامے میں راحت کا ذکر ہے. ہاللیلویا. اس نے اپنی زندگی نہ صرف بچا لی، یہ اسی بلڈ لائن میں آ گئی، اسی جینیالوجی میں، نسب نامے میں آ گئی جو مسیح کا ہے. راحب نے سلمون کے ساتھ شادی کی اور راحب اور سلمون سے بوئز پیدا ہوا، بوئز سے عبید پیدا ہوا، عبید سے یسی، اور یسی سے داؤد، اور داؤد کی فیملی سے آگے یسوع مسیح پیدا ہوا. ہاللیلویا. اس کا ایمان، اس کا پھر اس نے دیکھا میں نے پہلے کیا کیا، یہ زندہ خدا پر ایمان لائی، یہ خدا کے گھرانے میں شامل ہو گئی، اپنے ایمان سے، خدا کے رحم سے، خدا کے فضل سے اور لہو کے وسیلہ سے جو نجات رہائی کا سبب ہے اس کے لیے، اس کی فیملی سے. اور اس کی فیملی جو زندگی کچھ اور تھی، ماضی اس کا کچھ اور تھا، بدکار اور بدن کو خوش کرنے والی عورت تھی، یہ اس جینیالوجی میں، اس نسب نامے میں، اس فیملی لائن میں آ گئی جو مسیح کا تھا. ہاللیلویا. ہمارا ایمان
میرا اور آپ کا آج مسیح پر ایمان میرے اور آپ کے لیے ایسا ہی کرتا، اور جیسے ہم ایمان لائے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہم اس کے ہو گئے ہیں، ہاللیلویا، ہم اس کے گھرانے کے ہو گئے ہیں، اس کے گھرانے میں اب ہمارا نام بھی ہے، لکھا گیا ہے۔ دوسری بات، میں نے بڑے غلط فیصلے کر لیے، بہت ہو چکا، انف از انف، آج سے میں فرق زندگی گزاروں گی۔ چرچ، افسوس کی بات ہے کہ آج کلیسیا گناہ کے اندر ہے۔ چرچ جو روشنی ہے، چرچ جو اس ڈوبتی دنیا کے اندر امید کا سہارا ہے، کنارہ ہے، کہہ لیں، چرچ جو نمک ہونا چاہیے، چرچ جو نور ہونا چاہیے، چرچ وہ نہیں ہے، چرچ گناہ میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن آئیں، خدا ہم سے بات کر رہا ہے، میرا ایمان ہے یہ خدا کی طرف سے پیغام ہے۔ بہت ہو چکا، بس بہت غلط فیصلے کر لی، آئندہ ہم فرق زندگی گزاریں گے۔ میں نے تمہارے خدا کے بارے میں سنا، وہی ریئل ہے۔ میں نے جن دیوتاؤں کے ساتھ جن کی ورشپ کی، جو میں نے گندے کام کی، ختم، آج کے بعد تمہارا خدا میرا خدا، جیسے روت نے بھی اقرار کیا۔ میں نے اور آپ نے اس دنیا کے آگے اپنے خدا کو پیش کرنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس نے ان کے خدا کے بارے میں سنا تھا، کتنا پاورفل ہے، کتنا قدرت والا ہے، کتنا عظیم ہے۔ ہاللیلویا۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے سامری عورت کس طرح بچ گئی جس کے پہلے ہی اتنے شوہر ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ کون کیسے بچے گا؟ جس کو بیٹا آزاد کرے وہ آزاد ہے۔ ہاللیلویا۔ جس کو بیٹا آزاد کرتا ہے، اور دیکھیں خداوند کے سامنے وہ لے کر آئے اس عورت کو جو اینڈ فیل کے وقت، زنا کے وقت پکڑی گئی تھی، اور انہوں نے پتھر اٹھائے تھے اور وہ یسوع کو ایک طرح سے پھانسنا چاہ رہے تھے۔ یسوع نے کہا تم میں سے کون پہلے اس کو پتھر مارے گا؟ اس سارے سینیریو میں، اس ساری کہانی میں وہ پتھر نہیں مار سکتے تھے، یسوع پتھر مار سکتا تھا، اس کے اندر کوئی گناہ نہ تھا، لیکن یسوع نے بھی پتھر نہیں مارا۔ یسوع نے کہا جا، آئندہ گناہ نہ کرنا۔ جس کو بیٹا آزاد کرے وہ آزاد ہے۔ اس کو خدا نے آزاد کیا کیونکہ یہ خدا پر ایمان لائی تھی۔ تیسری بات، اگر میں نے اور آپ نے اپنی فیملی بچانی ہے، ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ راہب ایمان لائی لیکن اس نے ایک عمل بھی کیا، اور وہ کیا تھا؟ جو سرخ رنگ کے سوت کی دھاگا ڈوری اس کو وہ دو جاسوس دے کر گئے تھے، وہ اس نے کھڑکی میں لٹکائی۔ وہ نہ صرف ایمان رکھنے والی، وہ عمل کرنے والی تھی۔ اس کی صرف خواہش نہیں تھی کہ میرا خاندان بچ جائے، اس نے عمل بھی کیا۔ کتنی مرتبہ ہماری خواہش ہے کہ میں بہت دعا کروں، کتنی مرتبہ ہماری خواہش ہے کہ خدا مجھے اس طرح پاورفل وے میں استعمال کرے، لیکن وہ خواہش ہی رہ جاتی، اس میں ہمارا کوئی عمل نہیں۔ ہم خدا کے حضور نہیں، ہم دعا میں نہیں، ہم بائبل اسٹڈی میں نہیں، ہم خدا ان کی قربت میں نہیں ہیں۔ وہ اسے سرخ سوت کے دھاگا دے گئے تھے، اب اگلا کام اس کا تھا، عمل اس نے کرنا تھا۔ اس نے شور اس بات کو کرنا تھا کہ یہ سرخ رنگ کا جو دھاگا ہے یہ کھڑکی سے لٹکا رہے۔ لٹکانا اس نے تھا، اور جب تک اسرائیلی نہیں آ جاتے اس نے چیک بھی کرنا تھا کہ یہ دھاگا لٹکا ہے یا نہیں، کہ بچے تو نہیں اس کو اتار رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب تک اسرائیلی آنے گئے اس دن تک وہ اس کو روز چیک کرتی ہوگی، وہ صبح کو چیک کرتی ہوگی، وہ شام کو چیک کرتی ہوگی، وہ دوپہر کو چیک کرتی ہوگی، شاید وہ ایک گھنٹے کے بعد، اور وہ ادھر اس کے جو باپ کا خاندان ہے، ماں کا خاندان سے جمع کیا، ان کے بچے وہاں پر ہوں گے، اور ان کو کہتے ہیں کہ اس کو نہیں چھیڑنا ہے، اس کو نہیں اتارنا۔ بچے ہر ایک چیز کو چھیڑتے ہیں، نو 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 ایسا نہیں کرنا۔ اور دوسری بات وہ چیک کرتی ہے کوئی باہر تو نہیں ہے میرے گھر سے، کوئی کمرے سے باہر تو نہیں ہے، کوئی میرے گھر سے باہر تو نہیں ہے۔ وہ اس کو شور کرتی ہے کہ اس کو اپنے گھر کی فکر تھی، کوئی باہر تو نہیں ہے۔ ان دنوں میں اور آپ بھی کورونا کی وجہ سے اپنی فیملی کو اندر رکھتے ہیں، وہ باہر تو نہیں ہے، کسی نے سینیٹائزر تو نہیں چھوڑ دیا، کسی نے ماسک کو نہیں چھوڑ دیا۔ ہمیں اپنے خاندان کی فکر تھی، اور آئے روحانی طور پر گناہ سے بھی، بدی سے بھی، زناکاری سے بھی، نشے سے بھی، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی، اپنی فیملی کی ہم فکر کریں اور شور کریں کہ وہ اس سوت کی وہ دھاگا سرخ رنگ کا لٹک رہا ہے یا نہیں، ہمارے خاندان اس
لہو کے جو یسوع نے صلیب پر پایا اس کے نیچے ہے کہ نہیں، اور چیک کریں کہیں وہ گھر سے، پروٹیکشن سے، حفاظت سے، خدا کی حید سے، خدا کی بار سے اور خدا کے قادر مطلق کے حق تعالیٰ کے پردہ کے نیچے سے نکل تو نہیں گئے۔ میں نے اور آپ نے شور کرنا ہے، وہ روز دیکھتی ہوگی جب وہ یہ سرخ سوت کے دھاگے ڈوری کو لٹکاتی ہے تو وہ عہد کے نیچے آ جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے ساتھ نیا عہد باندھا۔ ہاللیلویا۔ اور جب وہ شیرہ دے رہا تھا، وہ یہ عہد ہمارے، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ پرانے عہد کی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ نیا عہد، ہم اس کے لہو کے عہد کے نیچے آ گئے، ہم کورڈ ہو گئے ہیں اس کے خون کے نیچے۔ وہ اس کو دے گئے دھاگا اور انہوں نے کہا تو اس کو باندھ دے۔ اب عمل اس کا کام تھا۔ پادری سنڈے کو میسج دے گا، منڈے آپ کا ہے، ٹیوزڈے کو آپ نے کچھ کرنا ہے اس پیغام کو لے کر، سیٹرڈے تک اس کلام کو لے کر آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو برا لے، اس کو ذبح کر۔ قوانین خدا دیتا ہے، تفصیل خدا بتاتا ہے۔ موسیٰ تو اس طرح خیمہ اجتماع بنانا، تو اس طرح ہیکل کو بنانا، تو دعا اس طرح کرنا۔ قوانین، تفصیل خدا ہمیں دیتا، کلام خدا ہمیں دیتا، شریعت خدا ہمیں دیتا، کرنا ہم نے ہے۔ یہ دھاگا لو لٹکانا اس نے ہے۔ کشتی اس طرح بنانا، نقشہ تفصیل خدا دے گا، کام ہم نے کرنا ہے، عمل ہم نے کرنا ہے۔ اتوار کو جب پیغام خدا کے لوگ، خدا کے خادم آپ کو دے رہے ہیں، منڈے سے سیٹرڈے تک میں نے اور آپ نے اس پر عمل کرنا۔ اب ہمارا کام ہے، ایک دن پاسٹر کا کام ہے، باقی دنوں کے اندر میں نے اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس دھاگے کو لٹکا دینا۔ میں اس کی اسٹڈی کر رہا تھا اور بہت زبردست فیکٹ میرے سامنے آئے۔ یہ سوت، سرخ رنگ کے سوت کی جو ڈوری ہے، یہ کس کو پیش کرتی ہے؟ غور کیجئے گا۔ اس کے لیے ورڈ سکارلٹ بھی ہے، جو سرخ رنگ کے سوت کی یہ ڈوری ہے، اس کے لیے کرمسن یا سکارلٹ کارڈ بھی ہے، سکارلٹ یا کرمسن تھریڈ بھی ہے، یہ ورڈ یوز ہوا ہے۔ سکارلٹ کے لیے، جس کو ہم اردو میں یہ سایہ پہلے باب کی 18ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ تیرے گناہ اگرچہ کرمزی بھی ہوں تو وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ کرمزی، اردو میں ہم سکارلٹ کو، کرمسن کو کرمزی رنگ یا کرمزی کلر کہتے ہیں، کرمزی بولتے ہیں۔ اس کے لیے عبرانی میں جو اس کے لیے ورڈ ہے سکارلٹ کے لیے، وہ تین، جو ایک لفظ بنا ہے وہ تین اس کے ادات سے بنا ہے۔ پہلا ورڈ ہے اس کے لیے شین، شین، جس کا مطلب ہے خدا ہمیں یہ لفظ شین ہے سکارلٹ کے لیے پہلا ورڈ سکارلٹ کے اندر عبرانی میں، کنزیوم، ڈسٹروائے یا ڈپریس، یا اس کو ایک اور کچلا جانا، پریس کیا جانا، کسی چیز کی شیپ نہ رہے اس کو کچل دیا جانا، وہ اپنی حالت میں نہ رہے، اس کو ختم ہو جانا۔ دوسرا ورڈ ہے نون، ایکٹیویٹی اس کا مطلب ہے یا لائف۔ تیسرا ورڈ ہے یودھ، یہ سکارلٹ کے، اگر ہم سکارلٹ ورڈ کو عبرانی میں اس کے حصے کریں، شین، نون، یودھ۔ یودھ کے لیے مائٹی ڈیڈ یا ڈیڈ اکمپلشڈ۔ اگر ہم اس ورڈ کو ایک جملے میں سمونا چاہیں تو وہ کیا ہے کہ خدا ہمیں بتا رہا ہے یا ایک عظیم کام کرنے جا رہا ہے جو زندگی کو لائے گا۔ یودھ، مائٹی ڈیڈ، ڈیڈ اکمپلش، وہ کام جو مکمل کیا جائے۔ نون، ایک کام، ایکٹیویٹی یا لائف۔ شین، خدا ایک کام کر رہا ہے، شین، نون، یودھ، جو خدا ایک عظیم کام کر رہا ہے جو لائف کو پروڈیوس کرے گا، ہاللیلویا، جو زندگی کو لائے گا۔ اب سوال یہ ہے، خدا نے یہ دھاگا کیوں دیا تھا ان جاسوسوں نے کہ سرخ سوت کے ڈوری جو ہے تم نے یہ لٹکا دینا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اگر ہم زبور 22 پڑھیں، زبور 22 جو ہے اس کو مسیانک
زبور یا سام بھی بولا جاتا ہے. یہ نبوتی زبور ہے مسیح کے لیے. اس کو صلیبی زبور بھی کہہ سکتے ہیں. اور بہت ساری باتیں زبور کے اندر ہیں جو صلیب پر ہوئیں. یہ زبور ہمیں پہلے بتاتا ہے مسیح کے ساتھ صلیب پر کیا ہونے والا ہے. یہ نبوتی پروفیٹک زبور ہے. اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے. یہ پہلا چوتھا کلمہ ہے یہ جو مسیح نے صلیب پر کہا. اگر ہم اس کی چھٹی آیت پڑھیں تو لکھا ہے پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں, آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر. یہاں جو ورڈ چھٹی آیت میں کہ پر میں تو کیڑا ہوں, عبرانی زبان میں جو کیڑے کے لیے عموماً لفظ استعمال ہوتا ہے رحمہ, یہ ورڈ نہیں ہے. اس کے لیے فرق ورڈ ہے کیڑے کے لیے, اور وہ ورڈ ہے تولا. تولا TOLEAH یا TOLA تولا, اور اس کا مطلب ہے کرمسن ورم یا سکارلیٹ ورم. اگر ہم اس کو اردو میں کریں گے کیڑے کی جگہ ورم کی جگہ کیڑا اور سکارلیٹ کرمزی کیڑا. میں نے پہلے کہا یہ صلیب کے لیے نبوتی تصویر ہے, یہ نبوتی زبور ہے مسیح کے لیے. اور وہاں پر پیش میں تو کیڑا, میں سکارلیٹ ورم ہوں, میں کرمسن ورم ہوں, میں کرمزی ورم ہوں. میں نے یوٹیوب پر دیکھا اس کرمسن ورم کے بارے میں نے اس کو ٹائپ کیا, دو ویڈیو میں نے دیکھی اور اس کے بارے میں بڑی زبردست تفصیل جو ہے وہ سامنے آئی کہ یہ جو ورم ہے سکارلیٹ ورم جس کو بولا جاتا ہے یا کرمسن ورم جس کو بولا جاتا ہے, جو زبور 22 میں مسیح کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں. اور عیسائی 53 میں بھی لکھا اس دن اس کی صورت پہچانی نہیں جا رہی تھی, اس کو مارا اتنا گیا تھا, اس کے کوڑے اتنے لگے تھے, اس کا خون اس قدر بہایا گیا تھا, کوئی لکھا کچھ حسن و جمال اس کا نہیں تھا, اس کی صورت پہچانی نہیں جا رہی تھی کہ یہ مسیح ہے, یہ کون ہے. یہ جو سکارلیٹ ورم ہے, یہ کرمسن ورم ہے, یہ جو خون کرمزی رنگ ہوتا ہے, جو خون کا رنگ ہمارا ہوتا ہے, یہ ایک کلر پیدا کرتا ہے. اور وہ کلر جو ہوتا ہے وہ تازہ بہے خون کی طرح وہ ہوتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کرمسن ورم, یہ کیڑا جو ہے یہ صرف اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ہی یہ رنگ دیتا ہے. کرمسن ورم جو ہے اپنی زندگی میں, انٹرسٹنگ بات یہ ہے, یہ صرف ایک ہی مرتبہ یہ کلر چھوڑتا ہے کہہ لیں یا دیتا ہے, اور وہ بھی مر کر. عبرانیوں کا خط اگر ہم پڑھیں, وہ جو ہمارے لیے صلیب پر تھا اور کرمسن ورم بنا, ایک ہی بار قربان ہوا ہے. ہاللیلویا, ایک ہی بار قربان ہوا, ایک ہی اس نے کامل قربانی ہمارے لیے دی, ایک ہی مرتبہ اس نے خون میرے اور آپ کے لیے جو بہا دیا. آپ کوئی اور قربانی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کوئی اور کفارے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو کیڑا ہے یہ جب درخت پر لکڑی کے ساتھ چپکا ہوتا ہے, اور جب یہ مادہ کیڑا یہ جب یہ انڈے دیتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے کہ یہ انڈے دیتی ہے, یہ انڈے اس کے بدن کے نیچے ہوتے ہیں اور یہ درخت کے ساتھ چپک جاتا ہے, اور وہ لکڑی پر میرے اور آپ کے لیے چپکا ہوا تھا. ہاللیلویا, وہ صلیب پر میرے اور آپ کے لیے تقریباً 6 گھنٹے چپکا رہا, میری تیری نجات کے لیے, تیری میری شفا کے لیے, تیری میری رہائی کے لیے, تیری میری تندرستی کے لیے, تیرے اور میرے خاندان کو بچانے کے لیے. تو اس سرخ سود کے رنگ کی ڈوری کو, سرخ رنگ کے سود کی ڈوری کو تو لٹکائے رکھنا, تب تیری فیملی جو ہے بچی. اور میرے اور تیرے لیے, میرے اور تیری فیملی کے لیے وہ لٹکا رہا. پھر جب یہ انڈوں کے اوپر یہ کیڑے ہوتا ہے, قدرت کی طرف سے یہ اپنے اوپر ایک شیل بناتا ہے تاکہ باہر سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اوپر اس کے کھول بن جاتا ہے, اس کھول کے نیچے یہ کیڑا ہے اور اس کے نیچے اس کے انڈے ہیں. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اگر اس کے نیچے انڈے ہیں, اوپر یہ کھول ہے,
جب اس خول کو توڑنا چاہتا ہے، اس کے بچے ان انڈوں میں پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر یہ اس خول کو توڑتا ہے، اگر یہ اس خول کو توڑے گا تو یہ خود مر جائے گا، اور جب یہ مرتا ہے اس کے اندر سے یہ لال رنگ جو ہے، یہ کرمسن کلر جو ہے، یہ کرمزی رنگ جو ہے یہ نکل آتا ہے۔ اس کو یہ خون دینے کے لیے، اس کو یہ رنگ دینے کے لیے خود مرنا پڑے گا۔ یسوع کو صلیب پر مرنا پڑا تاکہ وہ اپنا لہو دے اور میرے خاندان کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے بیٹے کے لیے، میری بیٹی کے لیے، میری ماں کے لیے، میرے بھائی کے لیے، میری بہن کے لیے، میری بیوی کے لیے، میرے خاندان کے لیے بہا دے، تاکہ میں بچوں اس رنگ کو دینے کے لیے، اس خون کو دینے کے لیے یسوع کو صلیب پر مرنا پڑا۔ جیسے یہ کیڑا اس شیل کو توڑتا اور شیل جب ٹوٹتا یہ خود مر جاتا، لیکن یہ ایک رنگ دے کر جاتا مر کر۔ ہاللیلویا! تو اس سرخ سود کے رنگ کی ڈوری کو لٹکا دینا تیری فیملی سے رہے گی۔ یہ اسرائیل میں آج بھی کپڑوں کو رنگ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور انٹرسٹنگ چیز، اگر آپ انٹرنیٹ پر خیمہ اجتماع کی تصویر دیکھیں، خیمہ اجتماع کی اسٹڈی کریں، تو سرخ رنگ کی ایک چادر جس کے بارے میں خدا نے حکم دیا تھا جب خیمہ اجتماع سارا بن جاتا، اوپر جیسے خیمہ ہم کرتے ہیں تو اوپر جو ہے سورج کی دھوپ جس پر پڑتی ہے اس کے اوپر کرمزی رنگ، سکارلٹ کلر کا جو لہو کو پیش کرتا ہے یسوع مسیح کے، وہ اوپر ہوتا تھا، کورنگ لہو کی خیمہ اجتماع پر۔ اور جب خدا نے موسیٰ کو بنانے کے لیے کہا، اور جس طرح خدا نے موسیٰ کو کہا تھا کہ تو خیمہ اجتماع کو بنانا، جب اسی طرح وہ خیمہ اجتماع بنا دیا گیا تب ابر آ کر ٹھہرا تھا، اور اوپر جو کورنگ تھی کرمزی رنگ کے، پردہ کہہ لیں، کپڑا کہہ لیں، کورنگ برے کے لہو کی ہوگی، یسوع کے لہو کی میری اور آپ کی فیملی پر ہوگی۔ سود اس سرخ رنگ کے سود کی ڈوری کو تو لٹکائے رکھے گی، تیری فیملی کیا ہو جائے گی؟ بچے گی۔ اور یہ کیڑا صرف زندگی میں ایک مرتبہ خون دیتا ہے اور اس کے بعد یہ مر جاتا ہے۔ سردار کاہن کا لباس جو بنتا تھا اس میں یہ ڈوری، یہ کلر کرمزی رنگ کا بھی استعمال ہوتا تھا۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے، جب یہ کیڑا مر جاتا ہے اور اس کا وہ رنگ کرمزی رنگ نکلتا ہے، اس کا سکارلیٹ کلر نکلتا ہے، 3 دن بعد پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لال رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ جب اس نے خون بہایا، وہ قبر میں گیا، وہ مر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور تب عیسیٰ پہلا باب 18 آیت، تیرے گناہ چاہے کرمزی کیوں نہ ہو وہ ان کو برف کی مانند دھو کر سفید کر دے گا۔ ہاللیلویا! وہ لال رنگ 3 دن کے بعد ختم ہو جاتا اور سفید ویکس کی طرح ہو جاتا۔ تمہارے گناہ اگرچہ کرمزی کیوں نہ ہو وہ ان کو دھو کر برف کی مانند سفید کر دے گا۔ اس لیے تو اس سرخ رنگ کے سوت کی ڈوری کو لٹکائے رکھنا۔ اور اس دن جب اس نے سرخ رنگ کے سوت کی وہ ڈوری لٹکائی تھی، یہ اس کا ایمان بھی تھا، یہ اس کا عمل بھی تھا، لیکن اس کے پیچھے خدا نے بڑا بھید دیا تھا۔ مسیح وہ کرمسن ورم ہے جو زبور 22 کے اندر ہے۔ مسیح وہ تولا ورم ہے جو لکڑی پر تیرے اور میرے لیے لٹکایا گیا، وہ صلیب سے لکڑی سے چپکا ہوا، اور صحیح صرف یہی ایک خدا کے پاس طریقہ تھا، کیونکہ بائبل میں لکھا وہ ازل سے ذبح کیا ہوا، خدا کے پاس ایک ہی پلان تھا۔ خدا کے ذہن میں شروع سے ہی صلیب تھی، خدا کے ذہن میں مائنڈ میں شروع سے ہی صلیب تھی۔ میرا بیٹا ازل سے ذبح کیا ہوا صلیب پر لٹکا ہوگا، وہ چپکا ہوگا صلیب سے، وہ اپنی جان دے گا، لیکن وہ کیا کرے گا؟ اپنا خون دے کر بہت سارے بیٹوں کو میرے جلال میں پھر سے داخل جو ہے وہ کر لے گا۔ وہ میری جو دشمنی دنیا کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ ہے، وہ ہماری صلح کرا دے گا۔ وہ صلیب پر مرا، اس کا خون بہا، تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ ہمارے پاپوں کو دھو کر کیا کر دے؟ ایسے جیسے برف کی مانند ہے سفید۔ وہ ہمارے لیے پریس ہوا چرچ، وہ ہمارے لیے گھائل ہوا ہے، اور وہ کیڑا مر جاتا لیکن اس کے بچے زندہ رہتے ہیں وہ انڈوں میں،
جب اس کے بچے نکلتے وہ زندہ رہتے ہیں، وہ کیڑے اور جو آتے ہیں پروڈیوس جو ہوتے ہیں اس کے مرنے سے. جب یسوع مرا بتھیرے بیٹے آج بھی ماضی میں بھی خدا کے جلال میں داخل ہو رہے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا وہ نہ مرتا بیٹے جلال میں نہ داخل ہوتے، وہ کیڑا نہ مرتا وہ نہ بچتے. اور وہ کیڑا جب مر جاتا ہے وہ اس کے انہی جو بچے ہیں جو کیڑے اور پیدا انہی کی وہ خوراک بن جاتا ہے. ہاللیلویا. وہ مر گیا تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب میں اور پڑھیں، لکھا ہے آخری فرصہ پر وہ بیٹھا تھا اور اس نے روٹی لی، اس نے شکر کر کے توڑی اور کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے. وہ کیڑا کرمسن ورم اپنا بدن اپنی زندگی دیتا لیکن وہ بلڈ دے کر جاتا، اس کے بچے محفوظ رہتے. ہمارا یسوع کہتا یہ بدن تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، لیکن یہ توڑا تو جائے گا، یہ سلیپ پر تو جائے گا اور یہ تجھے زندگی دے کر جائے گا. لو پیو اس پیالے میں سے، یہ شیرہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے، یہ عہد میں تمہارے ساتھ باندھ رہا ہوں، اب سے تم بھی عہد میں ہوگے. وہ اس سرخ رنگ کے سوت کی ڈوری کو لٹکا دینا، تم عہد کے نیچے آ جاؤ گے. راہب تو تیرا سارا خاندان اس کرمزی رنگ کی وجہ سے بچ جائے گا. نہ صرف اس کرمزی رنگ کی وجہ سے جو مسیح کے لہو کو پیش کرتا ہے، میں اور آپ بچ گئے، اس دن راہب بھی بچ گئی. راہب کا نام جینیالوجی میں آ گیا، مسیح کے نسب نامے میں آ گیا، اس بلڈ لائن میں، اس فیملی لائن میں آ گیا اس بلڈ کی وجہ سے. میں اور آپ کوئی امت نہیں تھے، میں اور آپ کوئی قوم نہ تھے. یسوع مسیح کے بہائے ہوئے لہو پر ایمان لا کر میں اور آپ اس کے گھرانے کے ہو گئے. آسمانی مقاموں پر ایک سکھ خط میں لکھا، میں بتا دیا گیا، ایک سکھ خط میں لکھا ہم دور تھے اس نے ہمیں نزدیک کیا، ہماری دشمنی تھی اس نے ہمارے ساتھ صلح کر لی. یسوع کے لوگ میں اور آپ قصوروں کے سبب سے مردہ تھے، بس جنازہ پڑھایا جانا تھا. مسیح میری اور آپ کی زندگی میں آ گیا، اس نے مجھے اور آپ کو زندگی دی، پہچان مجھے اور آپ کو دی. سائمن کو پہچان مل گئی، اب میں بھی خدا کا فرزند ہوں. ہاللیلویا. آپ بھی خدا کے بیٹے ہیں. اس کے لہو کے نیچے آ جائیے. یسوع نے میرے اور آپ کے لیے لہو بہایا. راہب کی طرح کچھ کیجیے، نہ صرف ایمان عمل کیجیے، اپنی فیملی کے بارے میں شور ہوں کہ وہ لہو کے نیچے ہیں، وہ اس سرخ رنگ کے سوت کی ڈوری کے برے یسوع کے لہو کے نیچے آ گئے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. آمین. آئیں ہم دعا مانگیں، شکر کریں یسوع کے لہو کے لیے. تھینک یو جیزس. تو نے اپنی زندگی دی تاکہ میری زندگی پر تیرے لہو کی چھاپ ہو جائے. تو نے زندگی دی تاکہ تیرے لہو کی مہر مجھ پر ہو جائے، تاکہ بہت سارے بیٹوں کے ساتھ سائمن بھی بیٹا بنے اور تیرے اور باپ کے جلال میں داخل ہو جائے. تھینک یو جیزس. خدا تیرا شکر جو تو نے میری زندگی میں کیا وہ کوئی اور نہ میری ماں نہ میرے باپ نہ میرے رشتے دار کر سکتے. فضل دے، اس بات میں شعور ہوں کہ ہم سب اپنے گھرانوں کو یسوع کے خون کے نیچے لے آئیں. راہب جیسی دلیری، بھروسہ، ایمان اور عمل کرنے کا فضل دے، جس نے نہ صرف ایمان سے اس شرم کو دور کیا، اس نے اپنے گھر کو شرمندگی کے گھر سے فضل کا گھر بنا دیا. ہم سب کو بھی ایسا کرنے کا فضل دے. وہ لوگ جو موجود ہیں، جو اس کلام کو سن رہے ہیں، برکت پائیں، دلیری حاصل کریں، رہائی ملے، گناہوں کی معافی، یہ پہچان مسیح کی انہیں مل جائے.
تیرا لہو انہیں دھوئے. اور میں یہ دعا کروں ان کے گھر، ان کے بچے، ان کی فیملیز بڑے یسوع کے لہو کے نیچے آ جائیں. تو نے مر کر ہمیں زندگی دی، ہم شکر گزار ہیں. تو چھو اور بڑی برکت دے. کوئی پریشان ہے، فکر مند ہے، یسوع کے نام میں فکر جائے، بیماری جائے، لعنت جائے، یسوع کے خون سے دھو کر پاک صاف کر دیتے ہیں. یسوع کے لہو سے رہائی کا اعلان کرتے ہیں، یسوع کے نام سے رہائی کا اعلان کرتے ہیں. بڑی برکت دیجیے گا یسوع مسیح کے نام میں، جس نے ہمیں یہ سکھایا ہے ہمارے باپ تو جو آسمان، تیرا نام پاک، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر زمین پر. بلکہ کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. اب ہمارے غلام یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سبوں کے ساتھ، عالمگیر کلیسیا، بنی اسرائیل، شانتی نگر کے ساتھ اب تک ہوتی رہے. آمین. سب کو سلام.